ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر دے حاضر ہے۔ پاکستان کی انتخابی سیاست سے عموماً پروفیشنل کارپوریٹ گرو اور ماہرین جو ہیں وہ دور رہتے ہیں۔ ایسے ماہرین پی ایچ ڈیز اگر اس میدان پرخار میں قدم بھی رکھتے ہیں تو عموماً بطور حکومتی مشیر اور خصوصی معاون قسم کے عہدوں کے ذریعے۔ انتخابات میں حصہ لینا، گلی محلوں میں جا کر ووٹ مانگنا اور بریانی کی دیگوں کا بندوبست کرنا جو ہے ان کے مزاج میں نہیں ہوتا۔ عوامی دھکم پیل اور حزب اختلاف میں رہ کر جیل یاترا تو ان کے لیے اور بھی مشکل کام ہے۔ ہمارے ناپختہ قسم کے جمہوری نظام میں جہاں سیاسی جماعتیں ہی نہیں بلکہ قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں بھی اکثر موروثی سیاستدانوں کے قبضے میں ہیں، پروفیشنلز کے لیے اپنے لیے جگہ بنانا جو ہے بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن ہمارے سامنے چند ایسی مثالیں ضرور ہیں جن میں ہم نے دیکھا کہ ان ماہرین کو سیاست میں وہ بلا واسطہ نہیں بلکہ براہ راست جو ہے وہ ہمیں کودتے نظر آتے ہیں، اور تمام تر معروضی قسم کی مشکلات کے باوجود یہ پروفیشنل جو ہے انہوں نے اپنے لیے کہتے ہیں نا میدان میں جگہ بھی بنائی۔ ان چند گنے چنے ناموں میں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب بھی شامل ہیں۔ کراچی کے معروف کاروباری گھرانے سے تعلق ہے۔ ان کی اسماعیل انڈسٹریز لمیٹڈ کا شمار پاکستان کی سب سے بڑی فوڈ کمپنیز میں ہوتا ہے۔ بچوں اور نوجوانوں میں اسماعیل انڈسٹریز کے جو برانڈز ہیں وہ بہت مقبول ہیں اور مقامی مارکیٹ میں ہی نہیں بلکہ دنیا کی کم از کم 40 ممالک میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، یعنی کہ اسماعیل انڈسٹریز جو ہے وہ پاکستان کی ایک بڑی ایکسپورٹر بھی ہے۔ خود مفتاح صاحب نے 1990 میں ایک معروف امریکی یونیورسٹی سے پبلک فائنانس اور پولیٹیکل اکانومی کے موضوع پہ ڈاکٹریٹ کیا۔ اس کے بعد واشنگٹن میں IMF سے بھی کچھ عرصے وابستہ رہے۔ 1993 میں مفتاح صاحب جو ہے وطن واپس لوٹتے ہیں اور خاندانی کاروبار سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ 2011 میں مفتاح صاحب مسلم لیگ نون میں شامل ہوتے ہیں۔ ایسا انہوں نے کیوں کیا، اس سے ان کو کیا ملا، ہم آج ان سے پوچھیں گے۔ نون لیگ کی تیسری حکومت میں مشیر خزانہ اور وزیر خزانہ بھی رہے، اور پھر سیاست میں جیسا ہوتا ہے کہ بدعنوانی کے مقدمات بھی بنتے ہیں، جیل بھی جانا پڑتا ہے، تو یہ بھی ان تمام مراحل سے گزرے، یعنی کہ سیاست کے تمام مزے جو ہیں مفتاح صاحب نے لوٹے ہیں۔ ایجنڈا پاکستان کے آج کے خصوصی مہمان محترم مفتاح اسماعیل صاحب۔ جناب بہت شکریہ مفتاح صاحب، اپنا قیمتی وقت دینے کا، آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے۔ اچھا بھلا کاروبار، ٹھیک ہے نا، اس میں پھر کیا ضرورت تھی آپ کو سیاست میں آنے کی؟ میری سمجھ میں نہیں آیا، یہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، پھر اس میں نون لیگ کا بھی انتخاب کیوں کیا آپ نے؟ شکریہ عامر بھائی، بڑے اچھے کلمات سے آپ نے ابتدائیہ بھی پیش کیا۔ گزارش یہ ہے کہ میں خدا نخواستہ سیاست میں کوئی ذریعہ معاش کی خاطر تو نہیں آیا ہوں، تو اچھا بھلا کاروبار کے بعد سیاست میں کیوں آیا، تو اس لیے نہیں آیا کہ مجھے کوئی خدا نخواستہ اس میں کچھ پیسے کمانے ہیں، بلکہ کیونکہ ایک اتنا اچھا کاروبار تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانیاں کری ہیں میرے اوپر اور اس ملک نے بہت مہربانیاں کری ہیں میرے اوپر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ سیلف ایکچولائزیشن کی جرنی ہوتی ہے، کچھ آدمی کوشش کرتا ہے کہ یار کچھ اور بھی کر لو دنیا میں، کچھ اچھا کام بھی کر کے جاؤ۔ تو میری تو کوشش یہی تھی کہ سیاست میں آنے کا مقصد کہ شاید کچھ اپنے ملک میں بہتری لا سکوں، اپنے شہر میں بہتری لا سکوں، اور کچھ لوگوں کو لوٹا سکوں جو مہربانیاں اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر فرمائی ہیں۔ تو اس میں پھر سوال یہ کہ پھر نون لیگ کا انتخاب کیوں، کہ جس زمانے میں آپ نے اس کو شامل ہوئے 2011 میں، تو نون لیگ کراچی کی پارٹی سمجھی نہیں جاتی؟ جی بالکل نہیں، ہے نا، اور بہت اچھا اس زمانے میں یہ بھی تھا کہ پیپلز پارٹی کا دور حکومت تھا، یقین ہوگا آپ کو کہ جی 2013 میں جب انتخابات ہوں گے تو نون لیگ آئے گی، آپ نے یہ چیزیں فیکٹر ان کی تھی؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے۔ اچھا دیکھیں، اگر الیکشن کا ہی مقصد ہوتا جیتنا تو اس وقت MQM کو جوائن کر لیتا آدمی، تو بڑا آسان ہو جاتا تھا الیکشن جیتنا۔ 2010 کی بات کر رہا ہوں میں، کہ اگلا الیکشن بھی اس وقت توقع دی تھی نا کہ کراچی سے تو MQM کے لوگ ہی جیتتے تھے، اور اگر حکومت میں ہی جانا مقصود ہوتا تو شاید پیپلز پارٹی کے اندر بھی جا سکتا تھا میں۔ ٹھیک، میں عامر بھائی جب 1992-93 میں IMF میں تھا تو اس وقت میں کوشش کر رہا تھا ایک کتاب لکھنے کی، ناکام ہوا ایک چیپٹر لکھنے کے بعد۔ تو اس وقت میاں نواز شریف کی حکومت تھی یہاں پہ، تو وہ 91 سے 93 کی جو میاں نواز شریف کی حکومت ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کی سب سے اچھی حکومت تھی۔ تو 2 سال کی وہ حکومت صرف، اور جو اتنا انہوں نے وہ ریفارمز لے کے آئے کہ پاکستان کی سمت چینج کر دی۔ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں، بھٹو صاحب کے زمانے میں سوشلزم کی طرف چلے گئے تھے، ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بڑی اسٹیٹس تھی، آگے پیچھے چینج نہیں کر رہے تھے۔ میاں صاحب آئے، انہوں نے بینکاری کو پرائیویٹائز کیا، آپ کے یہاں فون لے کے آئے، یہ موبائل فونز لے کے آئے وغیرہ وغیرہ، تو بہت ساری یہ چینجز لے کے آئے۔ تو میں اس وقت بھی کتاب لکھ رہا تھا ان کی سیاست کے اوپر، ان کی معاشی پالیسی کے اوپر، اور میں اس وقت سے ان کا فین تھا، میں نے ان کو ووٹ بھی دیے تھے۔ حالانکہ 88 کے انتخابات میں پاکستان میں نہیں رہتا تھا، اگر میں کسی کو ووٹ دے سکتا تو میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کو ووٹ دیتا، لیکن 90 کے بعد سے میں مسلم لیگ کا، کراچی میں مسلم لیگ کا ایک سپورٹر تھا۔ تو جب جوائن کرنا تھا تو میرے لیے کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ جو کہتے ہیں کہ جو لوگ سیاسی جن کے آئیڈیلزم ہوتے ہیں
ان کی جائے پناہ جو ہوتی نون لیگ نہیں ہوتی. نون لیگ کی جو روایت رہی ہے اس میں ہمیشہ جو زیادہ تر مفاد پرست سیاستدان ہمیشہ سے رہے ہیں. یہ ایک میرے خیال میں اچھی بات ہے کہ آپ جیسے لوگ بڑے خلوص کے ساتھ ہیں, لیکن میں اگر اس کی تاریخ کی بات کروں تو کس چیز نے آپ کو انسپائر کیا کہ جو دور تھا اور مسلم لیگ کی جو شہرت تھی, اگر ہم اس کو تناظر میں رکھیں؟ دیکھیے میں نے پنجاب میں فیکٹری بھی لگائی تھی, تو میں ادھر پنجاب حکومت کے بہت لوگوں سے جانتا تھا. مجھے پتہ تھا کہ وہاں پہ کتنا بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ تھا. وہاں پہ مطلب بجلی گیس وغیرہ کی لگانے کے اندر کوئی بھی جو عموماً کراچی کے اندر آپ کو جو چیزیں کرنی پڑتی ہیں, مشکلات کیا کرنا پڑتا ہے مطلب جو حکومت کے اندر آپ کو مطلب کنیکشن لینے میں جو چیزیں کرنی پڑتی ہیں وہ کچھ بھی نہیں کرنا پڑا تھا. رشوت دینی پڑتی ہے اس میں, کیا ہوتا ہے؟ اب اس پہ میں نہیں جاؤں گا کہ کیا دینا پڑتا ہے کیا نہیں دینا پڑتا, لیکن میں کہ ہم فائدہ اٹھائیں کہ کیا مشقت ہوتی ہے پنجاب میں انڈسٹری لگائیں. نہیں, وہ آسان تھا بہت ریلیٹیولی اسپیکنگ, اور وہ خاص طور پہ وہاں پہ زمین لینا وغیرہ آسان تھا. میری فیکٹریاں کچھ بلوچستان میں بھی ہیں, سندھ میں بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں, پنجاب میں بھی ایک ہے. تو وہ اس کے بعد میری ملاقات ہوئی. پھر میں شہباز شریف صاحب سے میں نے کسی کو اظہار کرا تھا, ایک ان کے وزیر کو, کہ مجھے شہباز صاحب سے ملاقات کروا دیجیے. پھر انہوں نے مجھے بڑے میاں نواز شریف صاحب کے پاس لے گئے تھے. اس دن انرجی کی میٹنگ تھی, اتفاق ساتھ تھا. پھر اس کے بعد میاں صاحب مجھے بلاتے رہتے تھے. میاں صاحب سے میری بڑی اچھی ایک ایکویشن تھی. پھر اس کے بعد اور پارٹی میں لوگ ہیں, خواجہ آصف صاحب ہیں, پرویز رشید صاحب ہیں, احسن اقبال صاحب ہیں, شاہد عباسی صاحب ہیں. یہ بڑے مینٹرنگ انہوں نے مجھے کری, سب میرے بھائیوں کی طرح ہیں. تو اب تو دوستی ہو گئی ہے, بھائیوں کی طرح ہو گیا ہے, گھر میں ایک دوسرے کے آنا جانا ہو گیا. تو اب تو خیر ڈفرینٹ لیگ ہو گئی ہے, ڈفرینٹ سوچ ہو گئی ہے. تو یہ بڑا خاندان ہے. لیکن سچی بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں اور کہ میاں نواز شریف کی جو پالیسیز ہیں اس ملک کے لیے, اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے, اس ملک میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے, اس ملک کی ترقی کرنے کے لیے, وہ بہت میرے خیال سے مثبت پالیسی ہے اس ملک کے اندر. اینڈ آئی تھنک کہ اگر اس ٹائپ کی حکومت رہے تو 10 15 20 سال میں پاکستان آگے نکل سکتا ہے. یہ بڑے دلچسپ بات ہے کہ آپ کا تعلق ان کی جماعت سے ہے, تو ایسی ہی بات ہم توقع کرتے ہیں. لیکن پھر تنقید بھی بہت ہو رہی ہے میاں صاحب پہ کہ جو ان کا انداز سیاست رہا ہے کہ یقیناً مطلب ایک بات جمہوریت کی ہوتی ہے, لیکن ان کا ایک شخصی مزاج ہے اپنی پارٹی کو چلانے کا. حکومت میں ہوتے ہیں, کیبنٹ کی میٹنگ نہیں کرتے, کچن کیبنٹ کے ذریعے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, اداروں سے مطلب گتھم گتھا بلا وجہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. پھر ایک اور جو الزام لگتا رہا, اور ظاہر ہے کہ ہم اس پہ زیادہ لمبی بات نہیں کہ جی جو بہت بڑا وہ ہے کہ جی اپنی سیاست کو اپنے خاندانی کہتے ہیں نا بزنس امپائر کو وسعت دینے کے لیے استعمال کیا, اور اس پہ بڑا مطلب لکھا پڑھا گیا, بہت ساری چیزیں ہیں یہ. جی سیکنڈ والا بات میں آسانی سے زیادہ کر لیتے ہیں. میاں نواز شریف کے دونوں بیٹے تو کراچی پاکستان میں رہتے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے. میاں نواز شریف کی ایک چودھری شوگر مل تھی جو میرے خیال سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2013-14 میں کبھی بند کروا دی تھی, تو وہ مل ہی بند پڑی ہے نواز شریف کی, ٹھیک ہے. جو ان کا گھر خرچ چلتا ہے وہ بیچارہ حسین بھیجتا ہے, مطلب بیچارہ تو نہیں ہے, وہ مطلب صاحب حیثیت ہے, وہ اپنے باپ کو بھیجتا ہے, کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے. اب اور شہباز صاحب کے بیٹے پاکستان میں رہتے تھے. اب میں نے دونوں قسم کی کرٹیسزم سنی. ایک یہ کہ نواز شریف کے بیٹے پاکستان کے باہر کیوں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, چلو صحیح ہے. دوسرا ہے کہ شہباز شریف کے بیٹے یہاں بزنس کر رہے ہیں, تو اس پہ بھی اعتراض ہے. تو بھائی مطلب اب کیا کرے آدمی, مطلب جان تو نہیں دے سکتا ہے, مطلب یہی چیز کر سکتے ہیں یا باہر رہے ہیں ملک میں, دونوں پہ اعتراض ہوتا ہے. اعتراض کرنے والوں کے لیے دیکھیں ہر چیز کا اعتراض ہے, وہ 1000 اعتراض آپ کر سکتے ہیں. لیکن نواز شریف نے پچھلے 5 سال یا 10 سال جو میں دیکھتا ہوں, آپ دیکھ لیجئے کہ کیا کسی پنجاب گورنمنٹ سے خدا نخواستہ یا فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی فائدہ ذاتی طور پر بزنس کا اتارا ہے, نہیں. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اس پاکستان میں, اور میرے آپ کے دوست بھی ہوں گے جو اس بیانے میں یقین رکھتے ہیں, قسم کھا کے رکھتے ہیں یقین, کہ جب لاہور میں شہباز شریف نے 30 ارب روپے کی لاہور میں میٹرو بنائی تھی تو اس میں چوری کری تھی. بہت لوگوں کو, میرے جاننے والے دوست ہیں کہ نہیں یار 1-2 ارب روپیہ لے گیا ہوگا مفتہ, تجھے نہیں پتہ ہے, ٹھیک ہے بھائی, ہو سکتا ہے. وہی لوگ اب جو ہے وہ جب عمران خان نے 130 ارب میں بنائی ہے پشاور میٹرو, تو اب وہ خاموش ہیں. تو اگر 30 ارب میں چوری تھی, جس کا کوئی الزام مثبت نہیں ہے, مطلب الزام ہے, یہ نہیں ہے کہ بھائی وہ کدھر سے لے گئے پیسے, کوئی مطلب سیمنٹ میں چوری کر لی, ریتی بجری میں چوری کر لی, اسٹیل میں چوری کر لی, بسوں میں چوری کر لی, کسی نے یہ نہیں بتایا آپ کو, بولے چوری کر لی, ٹھیک ہے بھائی. لیکن عمران نے 130 میں بتایا نہیں یار وہ تو بس وہ ڈیلے ہو گیا اور یہ ہو گیا. تو یہ پھر اصل میں کیا ہے کہ لوگوں کی اپنی پسند ہوتی ہے. آپ کا ایک سیٹ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ نواز شریف اچھا آدمی ہے تو آپ کو نواز شریف کی ہر چیز اچھی لگتی ہے. آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ نواز شریف برا ہے تو آپ کو نواز شریف کی ہر چیز بری لگتی ہے. تو اس طرح میرے خیال سے پاکستان میں سیاست ہوتی ہے. اور انفارچونیٹلی
بہت زیادہ فیکٹس کے اوپر بحث نہیں ہوتی ہے. نواز شریف کے اوپر اتنے چوری کے الزام لگتے ہیں لیکن آج تک, اور میں تو ابھی تیار آپ کے سامنے ابھی جواب دینے کے لیے تیار ہوں, آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا کہ چوری کری کدھر ہے. مجھ کو اور شاہد عباسی کو بند کر دیا جیل کے اندر وہ LNG کے چکر میں. کل اس حکومت نے ہم سے $1.5 مہنگا LNG لیا ہے. تو جب میں نے ان کو کہا تو انہوں نے کہا یہ تو مارکیٹ اوپر نیچے ہوتی ہے. تو میں کہا یہ بڑی اچھی بات ہے, جب آپ کریں تو مارکیٹ اوپر نیچے ہوتی ہے, ہم کریں تو چوری ہے. یہ کیا بات ہے؟ یہ والی جو باتیں ہیں نا کہ نواز شریف صاحب پہ الزامات, اس پہ بڑا پیناما کیس پہ میرے خیال میں اتنی لوگوں کی بات ہو چکی ہے تو اس پہ ہم زیادہ میرے خیال میں توجہ نہیں دیتے. یہ جو جیل جانے کا تجربہ رہا, اب آپ کے خاندان میں کوئی روایت تو نہیں ہوگی جیل جانے کی؟ بالکل میرے خیال میں ہے نا, نہیں ہوگی. اچھا, نہ ہی سیاست کی کوئی روایت ہوگی. تو گھر والے آپ کو کچھ کہتے نہیں کہ بھائی کہاں کن چکروں میں, پھر وہ کہیں گے کن چکروں میں پڑ گئے؟ بہت پریشان ہوتے ہیں, بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. بیگم بھی, بہنیں بھی, بڑی بہنیں بھی, اور بڑے بھائی بھی, بھابیاں بھی, تو بچے بھی. تو وہ ہوتا ہے, پریشان تو گھر والے ہوتے ہیں. لیکن اب دیکھیں نا, اب آپ کے دل پہ کیا گزری جب ذرا مطلب ہے یار, میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھ کو عباسی صاحب کو اور عمران الحق صاحب کو بند کیا تھا. عمران الحق بیچارہ ایک پروفیشنل آدمی ہے, CEO تھا PSO کا, اس سے پہلے ایگرو کا تھا, بیکٹل میں کام کرتا تھا, بڑا شریف آدمی تھا. اس کو بند کرنا میرے خیال سے زیادتی تھی. میرے لیے اور عباسی کے لیے تو یہ آکوپیشنل ہیزرڈ ہے. اگر آپ پاکستان میں سیاست میں جاتے ہیں تو آپ کو ہو سکتا ہے, لگتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. ہم سوچ رہے تھے کہ شاید 2013 کے بعد اور 18 کے بعد ہم یہ چیزیں پیچھے رکھتے چکے ہیں, کہ 90 کی دہائی کی سیاستیں ہم پیچھے رکھ چکے ہیں. لیکن خان صاحب نے وہی طرز پھر اپنائی ہے, وہی انتقام لینا اور بند کرنا اور پکڑنا وکڑنا. چلو ٹھیک ہے, لیکن ٹھیک ہے, کوئی مطلب دیکھیں پاکستانی لوگ تھے, جیل میں لے گئے, 3 مہینے جیل میں رہا ہوں, 1.5 مہینہ 50 دن نیب کی سالٹری کنفائنمنٹ میں رہا ہوں. ٹائم نکالنا مشکل ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کری ہے, نکل گیا وقت کاٹنا مشکل ہوتا ہے. صرف mentally I was very strong, to be very honest with you. ٹھیک ہے, I was happy, I was peaceful. نیب میں I got to read a lot. 50 دنوں میں آدمی بہت ساری کتابیں پڑھ سکتا ہے, it turns out. جیل میں بھی وقت نکل گیا. لیکن یہ جو مجھے شیخ رشید صاحب کے بیانات آتے ہیں, پھر جو آپ کے بہت سارے PTI کے دوست ہیں, جو مجھے پتہ ہے آپ کے دوست بھی ہیں, اور بڑے مطلب وہ جم کے کہتے ہیں جی LNG پہ یہ ہوا, پھر وہ پتہ نہیں سوئی صدرن کا ایک اسکینڈل ہے, اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کر دیا, وہ ساری چیزیں ہیں. تو وہ اس کا, اچھا اس کو یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی یہ سارے کام جو ہے PTI کریے, کیونکہ نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ کہا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے, تو وہ اپنی اس پہ چل رہی ہے, رفتار پہ چل رہی ہے, اکاؤنٹیبلٹی کر رہی ہے, غلط کر رہی ہے, صحیح کر رہی ہے, کورٹ میں فیصلہ ہوتا ہے نہیں ہوتا, ایک الگ بات ہے. دیکھیے, میں جو امریکہ میں پڑھتا تھا نا, 10 سال امریکہ رہا ہوں, تو میری بڑی بہن بھی امریکہ میں رہتی تھی, تو ان کے بچے بھی امریکہ میں رہتے تھے. چھوٹی بچی تھی حوریہ, وہ سمجھتی تھی کہ کرسمس میں سینٹا کلوز آتا ہے, وہ چمنی سے تھرو آتا ہے. پوری امریکہ میں سمجھتے ہیں کہ سینٹا کلوز ہر گھر میں جاتا ہے ایک رات میں کرسمس ایو میں, اور وہ ادھر جا کے گفٹ رکھ دیتا ہے. اب اگر آدمی یہ سمجھنا شروع کر دے کہ سینٹا کلوز آ رہا ہے, یا بچے کبھی کبھی دانت ٹوٹ جاتا ہے تو یہ رکھ دیتے ہیں, تکیے کے نیچے رکھ دیتے ہیں کہ ٹوتھ فیری آ جائے گی. تو اگر آپ ٹوتھ فیری میں بلیو کریں تو اس میں کیا بحث کرتا ہوں, اس طرح سے میں اچھی بات کیا آپ نے. میں وہ ایک اور طرح سے میں اس چیز کو کرتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے, مقدمات تو بھی عدالتوں میں, اس میں ہم تفصیل میں نہیں جاتے, لیکن اس ملک میں بدعنوانی کتنا بڑا مسئلہ ہے ٹاپ لیول کے اوپر. مطلب وہ بھی مطلب وہ کہتے ہیں نا ٹوتھ فیری والی تو بات نہیں ہوگی کہ آپ کہیں گے نہیں ہے بدعنوانی. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں, اور آپ کو لگے گا کہ میں بہت سیاسی بات کر رہا ہوں, لیکن میں دلائل کے ساتھ بھی بات کر سکتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کے اندر ٹاپ پہ کوئی بدعنوانی کا مسئلہ پچھلے سالوں میں نہیں تھا. الحمدللہ میں بڑی کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ آج کل PTI میں جتنا شاید مسلم لیگ والے بولتے ہیں وہ اتنا نہیں ہے, لیکن PTI کی حکومت میں بدعنوانی ایک مسئلہ ہو گیا ہے فیڈرل ہائیسٹ لیولز پہ, کوئی اس میں بحث نہیں ہے. جو چینی کا کرائسس آیا ہے, جو آٹے کا کرائسس آیا ہے, جو گیس کے اندر مسائل ہیں, جو LNG ٹرمینلز کے اندر مسئلے ہیں, جو BRT میں مسئلے ہیں, اب بالکل آپ کو کرائسس لگتا ہے. دا فیکٹ کہ وہ چھپ رہے ہیں, کہ کورٹ سے لے رہے ہیں کہ نیب انویسٹیگیٹ نہ کرے. بھئی اگر آپ کا دامن صاف ہے تو, اور آپ تو اگر پوری دنیا کو کر رہے ہیں. PTI پر آتے ہیں, یہ جو آپ نے ابھی فرمایا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل بدعنوانی PTI کے اندر اب آ گئی ہے پاکستان میں. لیکن اللہ کی مہربانی سے میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں 2 قسم کی کرپشن ہوتی ہے. آپ ایک تھانے جاتے ہیں, FIR کٹواتے ہیں, تھانے آپ سے 1000 روپے 5000 روپے مانگتا ہے, وہ تو کرپشن اس زمانے میں بھی تھی, اب بھی ہے, وہ اس میں بحث نہیں. لیکن نواز شریف کی فیڈرل گورنمنٹ کے اندر, شہباز شریف کی صوبائی حکومت میں ٹاپ لیول پہ کوئی بدعنوانی نہیں تھی. جی بڑا مطلب اگر نکلے گی تو I would be very ashamed also and very surprised.
پیناما پیپرز آتے ہیں, مطلب دنیا کو اس کے بارے میں پتہ, اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی جو سزا ہوئی وہ جو ملنی چاہیے تھی اس سے کم ہوئی کیونکہ مینیپولیٹ ہو گیا سسٹم. یہ بھی ایک دعویٰ ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ جی شروع اگر ایک مل سے ہوئے تھے, جب مطلب سی ایم بننے سے پہلے, کہتے ہیں وزیر خزانہ پروونشل بننے سے پہلے, جیسے جیسے ان کی سیاست بڑھی ان کا کاروبار بھی پھیلا. 1 سے 9 ہوئی, 9 سے 27 ہوئیں. میں بزنس انٹرسٹ کی بات کر رہا ہوں, سارے رائٹنگ میں ہی ساری چیزیں نا, اور اس پہ لکھا بہت گیا, تحقیق بہت ہوئی. تو یہ جو پرسیپشن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی کرپشن نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور الحمدللہ ماشاء اللہ بقول آپ کی, لیکن ایک عوامی پرسیپشن ہے, ایک اداروں کا ہے. ادارے سمجھتے ہیں آپ بات کریں, وہ آپ کے سامنے فائلیں کھول کے رکھیں گے, وہ کہیں گے جی یہاں پہ یہ ہو گیا, فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا. جی عامر بھائی, ایک تو یہ نا کہ اگر کرپشن ہے نا, تو میں اگر الزام آپ کے اوپر لگانا شروع کر دوں کہ یار عامر بھائی کرپٹ ہیں, آپ میرے اوپر الزام لگائیں, تو کم از کم بولے تو صحیح کہ تو نے یہاں پہ کرپشن کری ہے. نواز شریف نے کرپشن اگر کری ہے تو ٹھیک ہے, نواز شریف کوئی وہ تو نہیں ہے, فرشتہ تو نہیں ہے. آپ الزام لگائیے, اس کے اوپر الزام لگانے کا آپ کو حق ہے, ٹھیک ہے, الزام لگانے کا بالکل حق ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک سیاستدان ہے, آپ الزام لگائیے. لیکن مطلب ایک دم بے بنیاد الزام لگانا تو بری بات ہے, وہ اس کا کوئی حق نہیں ہے, کسی کو ہونا نہیں چاہیے. آپ اس کے پیچھے تھوڑے سے تو دلائل دیں نا, آپ تھوڑا سا تو بتائیں نا کہ یار آپ نے بی آر ٹی کے اندر یہاں پہ چوری کری ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں بی آر ٹی میں غبن ہوا ہے, پھر اس کے بعد پتہ چلی کہ آپ نے 4 گنا مہنگی بی آر ٹی بنائی ہے, لیکن آپ اس کا جو ہے اس کا آپ وہ نہیں دیں. اچھا, آپ 2 سال سے 2.5 سال سے, اب تو قصہ ختم ہو گیا نا, 2.5 سال سے ہر حکومت کی فائل ان کے پاس پڑی ہے, لا کے دکھا دیں یار کہ دیکھو اس نے یہاں پہ گڑبڑ کری ہے, اس نے یہاں پہ گڑبڑ ہو سکتا ہے. اچھا میں احمد بھائی یہ دیکھیں, ایک اتنی سی بات سن لیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی مسلم لیگ کے اندر آپ کو کوئی بھی بندہ نہیں ملے گا, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. اوبویسلی کہیں نہ کہیں لوگوں نے غلطیاں کری ہوں گی, لوگوں نے بےایمانیاں کری ہوں گی, میں تو ضرور مل سکتا ہے, لیکن لے کے آؤ نا بھائی. مطلب آپ پوری مسلم لیگ کو ایک ساتھ لا کے آپ باندھ کے آپ یہ کہیں, یہ بھی حقیقت ہے. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں پہ قتل و غارت گری کے مقدمات جو ہوتے ہیں وہ دادا کے زمانے سے شروع ہو کے پوتے کے زمانے میں فیصلہ ہوتا ہے. وائٹ کالر کرائم کو ثابت کرنا اس ملک میں بہت مشکل کام ہے, اور اس میں پھر جب 62 لوگ آ جاتے ہیں وہ مینیپولیٹ کرتے ہیں سسٹم کو, خرید و فروخت کرتے ہیں, ججز کو خرید لیتے ہیں. ہوا ہے ہمارے یہاں بالکل, ججز کو خریدا گیا ہے, ججز کو ٹیپیں دکھائی گئی ہیں, کیا نہیں ہوا ہے نا, کیا نہیں ہوا. اور میں آپ نے میرا بریف کیس گئے, ان کے پاس چھانگا مانگا بھی ہوا, پتہ نہیں کیا کیا ہوا, مطلب ججز کے ساتھ بڑا ظلم ہوا. میں آپ سے گزارش اتنی کر رہا ہوں, آخری سوال یہ کہ آپ یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ کیس پروف کریں, کوئی سبسٹینشیل ایلیگیشن تو لگائے نا آدمی, کوئی مثبت ایلیگیشن تو لگائے, کیس تو چھوڑ دیں. میں اس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جانے نہ جانے گلی نہ جانے باغ تو سارا جانے. تو خیر یہ ایسا پوائنٹ آف وہ ہے ہمارا کنٹینشن, لیکن بہت لمبی بحث ہوگی, اور میں خیال میں اس کے لیے پھر کوئی علی زیدی صاحب آپ کے سامنے ہو تو کچھ مزہ بھی آئے, ٹھیک ہے نا. میں ایک اور بات کہ نون لیگ کے تیسرے دور حکومت میں اب ہم سمجھتے تھے کہ جی میاں نواز شریف صاحب سب سے کہتے ہیں نا ایک ایکسپیرینسڈ وہ ہیں سیاستدان ہیں, تجربے کار سیاستدان ہیں, اور اس کے بعد سے مجھے بڑا اسموتھ رن ملے گا. انہوں نے بہت سیکھا ہوگا اپنے ماضی سے. کیا بڑی غلطی ہوئی کہ آپ لوگوں کو اتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا؟ اگر آپ سیلف کرٹیسزم کریں, خود تنقیدی کریں, تو کیا کہیں گے؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف نے ہارڈ ویئر پہ بہت کانسنٹریٹ کیا, بجلی کے پلانٹس لگائے, روڈ رستے بنائے. جتنا سافٹ ویئر پہ کانسنٹریٹ کرنا تھا یہ تھا, شاید اتنا نہیں کیا. سافٹ ویئر سے کانسنٹریشن سے مراد میری ہے کہ لیگل ریفارمز نہیں کرے اتنے, نیب کو ریفارم نہیں کرا, دوسرے جو بھی ریفارمز ہوتے ہیں بیوروکریسی کے اندر ریفارمز کرنے تھے میاں صاحب نے وہ نہیں کرے. اچھا, یہ چیزیں بھی بڑی مشکل ہوتی ہیں. بیوروکریسی کا ریفارم کرنا کا مطلب ہے کہ یو اسپینڈ پولیٹیکل کیپٹل آن دس. وہ اس کے لیے جگر چاہیے ہوتا ہے. نواز شریف کر سکتے تھے اگر وہ کرتے تو, لیکن وہ نہیں کرا. بیوروکریسی کو ریفارم نہیں کرا ہم نے, لیگل سسٹم کو ریفارم نہیں کرا, نیب کو ریفارم نہیں کرا ہم نے. میں سمجھتا ہوں کہ سافٹ ویئر کے اوپر اتنی توجہ نہیں دی ہے یا نہیں دے سکے جتنی کہ ہم نے ہارڈ ویئر پہ توجہ دی ہے. جی ہارڈ ویئر پہ بھی جب آپ بات کرتے ہیں کہ جی بہت زیادہ بجلی گھر لگا دی, بڑی اچھی بات ہے. پھر اس میں اب جو ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا جی کیپیسٹی پیمنٹس کا, یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہی. پھر یہ الزام لگایا جا رہا ہے مسلسل کہ اس طرح کے معاہدے کیے گئے کہ جس میں مطلب ہے وہ استعمال ہو نہ ہو, آپ کو بہت زیادہ رقم دینی. یہ سارے ایشوز ہوئے. تو اتنا ویل تھاٹ آؤٹ وہ انرجی پالیسی کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا جو انرجی مکس آپ کو رکھنا چاہیے تھا. کہ جی مطلب ہے جس طرح سے آپ دیکھیں کہ پیک ڈیمانڈ ہماری کب ہوتی ہے, بیس ڈیمانڈ ہماری کیا ہے, 7000 میگا واٹ ہے. خیر یہ تو آپ کو اپنا شعبہ ہے, مجھے پورا لیکچر دیں گے آپ اس پہ. لیکن یہ سارے ایشوز جو ہیں یہ بہت بڑے ایشوز ہیں کہ جس کی وجہ سے آج گردشی قرضہ جو ہے ماشاء اللہ کہ روز 1.5 ارب کا اضافہ ہوتا ہے گردشی قرضے میں. اور اس کی جو پوری وہ ہے روٹس جو ہیں وہ ماضی کی اس میں ہی ہیں, غلطیوں میں ہی ہیں.
یہ آخری والی بات تو اب میں آپ سے بالکل اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ 1.5 ارب کا اضافہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ماضی میں غلطیاں تھیں. اب واپس آتے ہیں. دیکھیں اگر آپ ایک آدمی کو بولتے ہیں کہ تم پاور پلانٹ لگاؤ, ٹھیک ہے, اور وہ کسی اور کو نہیں بیچ سکتا ہے آپ کے علاوہ, کیونکہ پاکستان میں پاور پلانٹ ڈائریکٹ کنزیومر کو نہیں بیچ سکتے, اس صرف حکومت کو ہی بیچ سکتے ہیں, اور اس کو آپ گارنٹیڈ پیمنٹ نہ کریں تو وہ کیوں لگائے گا؟ مجھے آپ پوری دنیا میں کوئی ایک مثال دے دیں کہ کوئی آدمی نے سنگل کیپٹیو پلانٹ لگایا اور گارنٹی کے بغیر, اگر ایک مثال بھی دے دیں تو میں سمجھوں گا کہ ہم نے غلطی کری تھی. لیکن اللہ کی مہربانی سے کوئی ایک مثال بھی نہیں ہے. یو ہیو ٹو گارنٹی کہ ہم اتنا پاور لیں گے. سیکنڈ بات میں آپ کو یہ بتاؤں, اور یہ اتنی سی بات سمجھنا کافی ہے کہ دیکھیں جو ابھی یہ پلانٹ لگے نا بکی بلو کی حویلی بہادر شاہی, تو حکومت کے پیسوں سے لگے, حکومت اونڈ ہے, تو جو بھی پیمنٹ آپ کر رہے ہیں وہ حکومت کو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس کی جو فکسڈ کاسٹ ہے نا, جس کو آپ لوگ بہت بولتے ہیں کہ بہت فکسڈ کاسٹ ہے, 1.8 سینٹس پر کلو واٹ آور ہے, ٹھیک ہے. جو ہپکو کی فکسڈ کاسٹ تھی نا, جو 1994 میں لگائے, اس کی کاسٹ جو تھی وہ 3 سینٹ پر کلو آور تھی. جو 2002 میں مشرف صاحب کے زمانے میں پلانٹ لگے نا, ان کی کاسٹ ہے بھی 3 سینٹ پر کلو آور. تو ہم نے ان سے 60% پہ کلو واٹ آور پہ کاسٹ لگائی ہے. لیکن اگر یہاں پہ شارٹیج تھی اور پاور پلانٹ لگائیں گے تو اس کی پیمنٹس تو کرنی پڑیں گی نا. یہ جو گردشی قرضہ بڑھا ہے, اس کی 2-3 وجہ نظر آ رہی ہیں. ایک, ہم 94% بل کلیکٹ کرتے تھے, یہ 80% کلیکٹ کر رہے ہیں, ہم اب 84% پہ آ گئے, ٹھیک. نمبر 2, ہمارا 18% لائن لاسز تھا, ان کا 19% لائن لاس ہو گیا ہے. نمبر 3, اور یہ تو ان کو تمہارے 30% رہتے ہیں, مطلب اس سے اوور آل 18 تھے, اب 19 ہو گئے, ٹھیک ہے. اور کراچی کی آپ بات کریں, زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ, اور ٹرائبل ایریاز میں زیادہ ہوتے ہیں دوسری جگہوں پہ, لیکن کہیں پنجاب میں خاص طور پہ بہت کم ہوتے ہیں. اور نمبر 3, اور یہ تو اسپیشل تحفہ ہے اس حکومت کا پاکستانیوں کو, کہ جون جولائی میں ان لوگوں نے فرنس آئل سے اور ڈیزل سے بجلی بنائی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک یونٹ اگر آپ گیس سے بنا رہے ہیں, LNG سے بنا رہے ہیں, مہنگی LNG, سستی LNG, جس سے بھی بنائیں, تو 10 روپے پر یونٹ کاسٹ آئے گی, ویریبل کاسٹ. اور اگر آپ ڈیزل سے بنائیں گے تو 25 سے 30 روپے کاسٹ آئے گی. تو جب آپ 3 گنا مہنگی بنائیں گے بجلی, یا فرنس آئل سے بنائیں گے 20 روپے کی, اور پھر آپ بولیں گے یار وہ بڑھ گیا سرکولر ڈیٹ, تو 22 میں میرا قصور تو نہیں ہے. ارے کیپیسٹی پیمنٹ کا بھی جو مطلب ہے ڈیٹا ہے, وہ تو مطلب وہ بھی ہے کہ جی ابھی آپ جتنا دے رہے ہیں غالباً 600 ارب دے رہے ہیں, اس کو آنے والے دنوں میں مزید بڑھ جائے گا, وہ اور وہ لیپس اینڈ باؤنڈز کے ساتھ بڑھے گا. بڑھے گا تو نہیں, کم ہوگا میرے خیال سے. لیکن جو تھنگ اس کی دیکھیں, اس میں ہمارے دور میں کتنے کی کیپیسٹی پیمنٹ کہہ رہے ہیں, اور اس میں سے کتنے حکومت کو پھر پیسے جا رہے ہیں, یہ دیکھ لیجیے. وہ پرائیویٹ سیکٹر کے, تو ہم نے تو زیادہ تر حکومت میں ہی لگائے ہیں, تو حکومت کو ہی پیسے جا رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کیپیسٹی پیمنٹ کمپیئر ٹو کیپیسٹی پیمنٹ, تو اتنا حصہ ہے, اتنا بڑا حصہ تو ویریبل کاسٹ کا ہے. وہ ویریبل کاسٹ تو ہم نے کم کر دی ہے. اگر آپ گیس سے بجلی بناتے ہیں تو آپ کو آدھے پیسوں میں پڑتی ہے بنسبت فرنس آئل کے, آدھے تو نہیں لیکن 60% پیسوں میں پڑتی ہے. تو ہم نے تو کاسٹیں کم کر دی ہیں. تو مطلب مجھے نہیں لگتا ہے کہ مطلب کیپیسٹی پیمنٹ از ناٹ این ایشو. اچھا, اب جو لوگ بڑا تعریف کریں گے, عمران خان صاحب نے پرسوں جو اعلان کیا ہے کہ جی صنعتوں کو بجلی جو ہے آدھی قیمت پہ 25% کم قیمت پہ بڑی صنعتوں کو دی جائے گی, اس سے اب کہا کہ ایک تیر میں 2 شکار ہو رہے ہیں, کہ مطلب ایز اے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوگا, اور ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہوگا کہ جی کیپیسٹی پیمنٹ کا جو مسئلہ ہے وہ بھی کم ہوگا. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں اچھا اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. مزید کوئی مطلب تعریفی کلمات ادا کرنا چاہیں گے؟ نہیں, میں سیریسلی میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اسٹیپ ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی بجلی سستی کر دیتے ہیں. چلو آپ نے مارجنل بجلی سستی کری کہ پچھلے سال جتنا لیا تھا اتنے تو پورے پیسے تو اس کے بعد, تو یہ اچھا اسٹیپ ہے, یہ سمجھداری کا اسٹیپ ہے, کریٹیو اسٹیپ ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ جو انڈسٹری ہے وہ اب یہ لے گا. اور جو دوسری انہوں نے چیز کری ہے کہ پیک اور آف لیک پرائسنگ بھی ختم کر دی ہے, میرے خیال سے دونوں چیزیں اچھی ہیں. یہ تھوڑا سا جو جہاں پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے نا, اگر عمر ایوب صاحب وہاں تک نہ گرا دیتے, ہم 94% تک چھوڑ کے گئے تھے. اس میں عمران کا قصور نہیں ہے, عمران خان کا, یہ عمر ایوب کی انفیشنسی ہے. سچی بات ہے کہ 94% سے 84%, 87% پہ آ گئے ہیں. اگر یہ بل کلیکشن بڑھا لے تو یہ مسئلے ختم ہو جائیں گے, اور TND لاسز کم کر لیں تو مسئلے ختم ہو جائیں گے. ایک بات مجھے سمجھائیے کہ جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو حکومت پہ بہت اعتراضات ہو رہے تھے, ہر طرح کے مطلب ہے نا. شاہد خاقان عباسی اور آپ کی ٹیم آئی, اس سے پہلے نواز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کی ٹیم. آپ لوگوں کی ٹیم پہ کم اعتراضات ہوئے, آپ لوگوں کے بارے میں کہا گیا جی ایفیشینٹ ہیں. آپ کی خود جو آپ وزیر خزانہ تھے کہ جی بڑے آپ نے ریئلسٹک فیصلے کیے. یہ باتیں جو تھیں اسحاق ڈار کے بارے میں نہیں کہی جاتی تھیں, اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے بارے میں نہیں کہی جاتی تھی. کیوں؟ یعنی کہ آپ لوگوں نے دیکھیں سیاسی قد نواز شریف کا جو ہے وہ شاہد عباسی کا نہیں ہے نا, مطلب سیدھی بات ہے, ٹھیک ہے. جو ہدف جو ہے ہمارے جو مخالفین کا ہے وہ نواز شریف ہے, وہ شاہد عباسی تو نہیں ہے. مطلب
میں نے کور کیا اس زمانے میں, ہمیں پتہ ہے, ہم تو شاہد عباسی میرا بھائی ہے, ابھی میں بات کر رہا ہوں اس چیز کی, ہم اس زمانے میں بھی کہتے تھے, مجھے پتا کے مخالفین ہیں وہ کہتے تھے کہ جی اب ذرا پرفارمنس بیٹر ہوئی ہے, مطلب ہے کم از کم کیبنٹ میٹنگ ہو رہی ہے, ہر چیز بائی دا بک ہو رہی ہے, وہ ساری چیزیں تھیں. کیبنٹ میٹنگ کا تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایک مہتاب امپیکس کا کیس آیا تھا, ایک سپریم کورٹ میں کیس گیا تھا, کسی کمپنی کوئی کمپنی مہتاب امپیکس اس نے کیس کرا کہ یہ سیکرٹری صاحب نے ہمارے اوپر ڈیوٹی لگا دی ہے, سیکرٹری صاحب نہیں لگا سکتے, یہ تو حکومت فیڈرل گورنمنٹ لگا دی ہے. تو سپریم کورٹ نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ از دا کیبنٹ اینڈ دا پرائم منسٹر بوتھ. تو وہ جب کہا, اس کے فیصلے کے بعد تو نواز شریف صاحب نے بھی تواتر سے میٹنگیں کریں, اور پھر شاہد عباسی کو بھی کرنی پڑی اور ان کو بھی کرنی پڑی, ورنہ حکومت کے فیصلے جو ہے وہ لیگل نہیں رہتے. تو اب تو خیر قانونی طور پر ہم لوگ قانونی طور پہ کرنی پڑتی ہیں. لیکن اور یہ بات درست ہے کہ میاں صاحب جو تھے وہ بہت زیادہ کابینٹ میٹنگز نہیں کرتے تھے, اس میں کوئی مطلب ٹکی چوپی بات نہیں ہے, بولنا کچھ اور کہنا جھوٹ ہی ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن جو میاں صاحب کے خلاف مخالفت تھی وہ میاں صاحب کا سیاسی قد تھا, بیکاز شاید آپ نے مسلم لیگ نون کو ویکن کرنا ہے تو آپ شاہد عباسی کو ویکن کر لیں, فرق نہیں پڑے گا, وہ اس کی شخصیت ویکن ہو جائے گی اور وہ بہت بڑا آدمی ہے. لیکن اگر آپ کو مسلم لیگ نون کو ویکن کرنا ہے تو اصل میں آپ کو نواز شریف کو ویکن کرنا ہے. آئی تھنک یہ وجہ تھی. ایک اور بات, میں سے پہلے کہ وقفے پہ جاؤں اور ایک اور سوال کروں کہ اسحاق ڈار صاحب سے جب موازنہ کیا جاتا ہے آپ کا کہ جی انہوں نے بڑا مصنوعی طور پہ ڈالر کو روکے رکھا, آپ نے آ کے بڑا ریئلسٹک طور پہ ڈی ویلیوشن بھی کر دیا, ایڈجسٹمنٹس بھی کر لی, تو یہ بھی چیزیں ہوئی ہیں. فجنگ کے بہت الزامات لگا کرتے تھے اسحاق ڈار پہ کہ جی نمبر سوچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ پہ اس طرح کے الزامات نہیں لگے. تو یہ اچھا, اب ظاہر ہے کہ آپ میں, اور اب وہ والا آپ مثال نہیں دے سکتے آپ کی جی شاید خاقان اور نواز شریف کی ہے نا, کیونکہ چلے نواز شریف کین بی دا الٹیمیٹ ٹارگیٹ, لیکن اسحاق ڈار کیوں ٹارگیٹ؟ دیکھیے تمہارا پھر سے فیئر کرٹیسزم ہو رہا تھا نا. دیکھیے بیکاز جو مسلم لیگ نون کے فائنانس منسٹر تھے اور جو تھے وہ تو اسحاق ڈار صاحب ہی تھے نا. میں تو سمجھ لیجیے نا کہ وہ ہمارا بیٹسمین کا پیر بال چوٹ لگ گئی تو میں آیا تھا, میں تو نائٹ واچ مار دی, لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ نے کرم کرا, اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا, ساتھیوں نے بہت ساتھ دیا, لیکن میں تو نائٹ واچ مین تھا, تو وہی ڈار صاحب ان کا ہدف تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو کرا ہے اپنے زمانے میں نے پوری اپنی بہتر کوشش کری ہے. اب کوشش اگر اچھی ہے تو ٹھیک ہے, اگر غلطی ہو سکتی ہے انسان سے, لیکن یہ کہ میں نے کوشش پوری کری ہے. ایک بہت بڑا ایشو جو اس وقت چل رہا ہے کہ جی جو فوج مخالف بیانیاں ہیں نواز شریف صاحب کو, اور اب نون لیگ کا وہ بنتا جا رہا ہے, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ قومی سیاستدانوں کو, قومی اداروں کو اس طرح سے متنازع بنانے کی کوشش کرنی چاہیے؟ اس کا اثر نون لیگ پہ کیا پڑ رہا ہے؟ آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے؟ کسی بھی سیاسی جماعت کو فوج مخالف بیانیاں نہیں رکھنا چاہیے بشمول مسلم لیگ نون کے, اور اللہ کی مہربانی سے مجھے ایسی ہورائزن پہ کوئی مین اسٹریم سیاسی جماعت نظر نہیں آتی جس کا فوج مخالف بیانیہ, اور مسلم لیگ کا بالکل نہیں ہے. فوج بہت زیادہ اوور پولیٹیسائز ہے. 2002 سے آپ دیکھیں انتخابات ہو رہے ہیں, ہر حکومت اپنا مطلب ہے مدت پوری کری, پیسفل ٹرانزیشن ہو رہا ہے, مطلب 18 سال ہو گئے اس پوری بات کو. 2002 میں ہوا تھا نا, 3-4 انتخابات ہو گئے, تو یہ سب چیزیں 2002 سے تو نہ گنا, 2002 کو گننا پڑے گا, مطلب وہ بھی انتخابات ہوئے تھے, پھر 2008 میں ہوئے, 13 میں ہوئے, 18 میں ہوئے, 4 انتخابات, مگر وہ ماشاء اللہ تھا. لیکن چلے خیر جس طرح بھی گننا ہے چلے گن لیں آپ, تو اکانومی کی طرح ہے نا کہ کہیں سے آپ کو ڈیٹا لینا ہونا ہے, شروع نہیں وہ مطلب دیکھیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو, اور یہ عامر بھائی یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے کہ حکومت پاکستان کی تو ساری چیزیں جو ہے وہ فوج اگر ہیلپ کر رہی تو اچھی بات ہے. مطلب اگر آپ مثال کے طور پہ یہ NCOC ہے جو ڈینگے میں مدد کر رہی ہے تو بڑی اچھی بات ہے, ہم کہاں منع کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب یہ ایک نیشنل ایمرجنسی آ گئی تھی, آپ کورونا کا, فوج اگر ہیلپ کر رہی تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ اس طرح ہو جائے کہ اگر آپ ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ وہ ہو جائیں, بہت زیادہ منسلک ہو جائیں, حکومت کو اتنی مدد کریں کہ آپ ایک سیاسی پارٹی کی مدد کرنے لگیں, تو وہ پھر پرسیپشن بھی برا ہے. مجھے یہ پرسیپشن کریٹ بھی کیا جا رہا ہے, مطلب اور ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو ایک سچ ایگزامپل دوں. پہلی ہماری نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ تھی شاہد عباسی کے پرائم منسٹر بننے سے کے بعد, تو رات شام کو احسن اقبال صاحب, خواجہ آصف صاحب, خرم دستگیر صاحب اور میں تھے, اور پرائم منسٹر صاحب تھے. ہم لوگ بیٹھے ان کے کانفرنس روم میں, دوسرے دن میٹنگ تھی تو ہم نے پہلے آپس میں بیٹھا کہ بات کیا کرنی ہے, اور پرائم منسٹر صاحب چاہ رہے تھے کہ کتھارسس ہو جائے. تو پرائم منسٹر شاہد عباسی نے اس وقت یہ بات کری کہ دیکھ ہم فوج کو کنٹروورسل نہیں بنا سکتے, بیکاز ایک ہی فوج ہے پاکستان میں, اینڈ فوج کین ناٹ افورڈ ٹو فیل. وی کین افورڈ ٹو فیل ان دا سینس کہ وی کین لوز این الیکشن, کم بیک ان نیکسٹ الیکشن. PTI کین ڈو دس,
other parties can lose an election, come back. But Fauj does not run in elections. It cannot afford to fail. And it's a Pakistani institution. We understand this. We don't want to make it controversial. We don't want to make it subject to public criticism, subject to public ridicule at all. We understand that. This is the very important thing in Pakistan. लेकिन वो फिर कहते हैं कि yet थोड़ा सा मतलब मेरी बात सुने ना, मैं मतलब फिर रात के अंधेरे में अगर आईजी उठ जाए तो सर थोड़ी सी तो हम भी तो नज़रसानी करें ना, वो भी तो थोड़ी सी मेहरबानी फरमाए ना. मतलब हमको आप डांट लीजिए, वो तो ठीक है, आप डांटें हमको, बिल्कुल हमारी गलतियां हज़ार होंगी, लेकिन उनको भी थोड़ा सा तो हल्का हाथ रखना चाहिए ना सर. 1800 अंग्रेज़ लोग थे जो पूरे पाकिस्तान के ऊपर और हिंदुस्तान के ऊपर रूल करते थे. भरम था उनका, रिस्पेक्ट थी, उसकी वजह से रूल करते थे. इन लोगों को भी अपना भरम, अपना रिस्पेक्ट मेंटेन करना चाहिए. ये काम नहीं करना, इमरान खान के काम नहीं करना चाहिए. एक वक्फा ले लें, उसके बाद दोबारा से यहीं से जहाँ से हम सिलसिला मुनक़ता करें बात करेंगे. और कुछ मईशत पे मिफ्ता साहब हमारे साथ हैं, मईशत पे भी बात होगी कि हुकूमत की कारकर्दगी को किस नज़र से देख रहे हैं. प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदेद. हमारे आज के खुसूसी मेहमान मोहतरम मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना. ये बताइए मिफ्ता साहब, इस सेगमेंट में हम कुछ बात करते हैं मईशत पे, कारोबार पे, कि जितने हमारे मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट्स हैं, बड़ा मुनाफा कमा रही हैं. खुद आपकी माशाल्लाह इस्माइल इंडस्ट्रीज़ जो है वो मुनाफे में रहती है. फिर हमारे यहाँ जो है एक सेंटिमेंट, हमेशा लोग कहते हैं जी तारीख पहलू, ख़राबी आ गई, बेड़ा गर्क हो गया. क्यों? देखिए मईशत तो स्लो है, इसमें तो कोई बहस नहीं है ना. मतलब लास्ट ईयर जो जीडीपी ग्रोथ थी वो माइनस 0.4% थी. तो ओवरऑल लेकिन मईशत के अंदर कुछ ना कुछ विनर्स होंगे, कुछ ना कुछ लूजर्स होंगे. शुगर इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़ाहिर है कि पैसे कमाए उसने इस साल लेकिन वो प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, तो वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं हुआ. लेकिन इस साल अभी इस क्वार्टर में हमने देखा है कि सीमेंट ने रिकॉर्ड करा है. पिछले महीने में सीमेंट, तो कोई चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, गाड़ियाँ भी वापस आ गई हैं. कोविड के ज़माने में बहुत, ठीक है, कोविड के ज़माने में गाड़ियाँ स्लो हो गई थी. उससे पहले इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा जब इस हुकूमत ने बढ़ा दिए थे तो मईशत बहुत स्लो हो गई थी. अब उसने इंटरेस्ट रेट कम करें तो मईशत चलने लगी है. इस मुल्क के अंदर जितना 2.5% आबादी बढ़ती है और जेन्युइन डिमांड है और इतनी बड़ा मुल्क है तो मईशत तो चलेगी. अगर मैं आपको सच बता रहा हूँ कि 4% ग्रोथ लाना तो कोई बड़ी बात ही नहीं है. कि आप ज़्यादा बड़े मुल्क में 22 करोड़ के मुल्क आप सिर्फ ज़्यादा इसमें होशियारी ना दिखाएं, ज़्यादा इंजीनियरिंग ना करें, ज़्यादा तो मईशत को चलने दें, तो अपने हिसाब से चल के 4 दे देगी, उसके ऊपर लेके जाएं, अपने मोमेंटम पे 4 दे देगी. अच्छा, अब ये बताइए कि अब जो हुकूमती वज़रा की अगर हम बात करें, कहते हैं जी माशी इशारिये जो है हमारे वो बड़े बेहतर हो रहे हैं और इत्मीनान की बात है. अब जी ये रोड टू रिकवरी पे है और वाकई जैसा आप खुद फरमा रहे हैं कि सीमेंट सेक्टर हुआ, सरिया हुआ है, हमारी तामीरात का हो गया, बैंकिंग ने अच्छा प्रॉफिट कमाया है. तो ये सब चीज़ें तो मतलब है कि लग रहा है कि चीज़ें सिमट रही हैं, बेहतरी की तरफ जा रही हैं. मैं तो ये कह रहा हूँ उन्होंने वो बुनियादी जो मसाइल थे ठीक कर दिए हैं हुकूमत ने. अनफॉर्चुनेटली देखें, अब सबसे जो मेन स्टेटिस्टिक हुकूमत की होती है ना, वो जीडीपी होती है. जीडीपी अभी भी नहीं बढ़ रही है उस स्पीड से जहाँ पे 1% शायद इस साल बढ़ेगी. 2.5% तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी. अगर 1% जीडीपी बढ़ी, इसका मतलब है कि हर पाकिस्तानी औसतन 1.5% गरीब हो गया. अब कोई मईशत बहुत अच्छा भी कर रही हो ना, तो उसमें 20 स्टेटिस्टिक्स में आप 2-3 ढूंढ लेंगे जो ख़राब हैं, और जो कोई बुरी भी कर रही है तो उसमें आप 2-4 चीज़ें ढूंढ लेंगे, कुछ ना कुछ 2-4 स्टेटिस्टिक्स भी ढूंढ लेंगे जो अच्छी हैं. जो अभी मैं समझता हूँ जो 2-3 बड़े मसले हैं पाकिस्तान में, एक तो महंगाई का बहुत ज़्यादा सर तोड़ मसला है, और ख़ास तौर पे जो फूड इन्फ्लेशन है जो कि सबसे ज़्यादा गरीब लोगों को अफेक्ट करता है, वो बहुत ज़्यादा मसला है. फूड इन्फ्लेशन इस हुकूमत ने काबू नहीं किया, बल्कि इस हुकूमत की पॉलिसीज़ ने इसको एक्सरसपेट कर दिया है और बुरा कर दिया है. तो एक फूड इन्फ्लेशन मसला है. दूसरा ये कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इसको कम नहीं कर पा रहे हैं ये लोग. तो एक इसीलिए आपको ग्रोथ चलानी है, और अभी इंटरेस्ट रेट कम कर दी, बड़ा अच्छा स्टेप किया. ये जो आपने फरमाया कि जी ग्रोथ इस बार 1% होगी, लेकिन इस वक्त एक ग्लोबल ट्रेंड है, इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करी है दुनिया भर में. हमारा पड़ोसी मुल्क भारत जो मतलब इतना ओवर हीट हो रहा था, अच्छी उसकी ग्रोथ थी, वो कॉन्ट्रैक्ट करके 10%, 20% जो है एक क्वार्टर में उसकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई है. तो पाकिस्तान ने अगर अपना अफ्लोट है और हम लोग 1% भी कर रहे हैं इन हालात में, तो बेहतर नहीं हुआ. नहीं, मैं जहाँ तक दूसरा जाविया ये बात करने का मतलब है ये जाविया में अगर बड़े पर्सपेक्टिव में आप देखें, जो अगर आप साउथ एशिया के जनूबी एशिया के ममालिक देख लें, अगले साल जो वर्ल्ड बैंक करती है, तो पाकिस्तान को इन्होंने 1% करा है, अफगानिस्तान 1.5% करा है, हिंदुस्तान तो 6% बढ़ा है, बांग्लादेश को 6% करा है, श्रीलंका को 4-5% किया है. तो सबसे ज़्यादा जो सुस्त रफ्तार जनूबी एशिया में मईशत है वो पाकिस्तान की है. तो ये तो है, मतलब पाकिस्तान जनूबी एशिया, और कमाल ये है कि सबसे ज़्यादा सुस्त रफ्तार मईशत भी हमारी है, और सबसे ज़्यादा महंगाई भी हमारे मुल्क में ही है.
جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ. تو یہ ورلڈ بینک کے اسٹیٹسٹکس ہیں, میرے تو نہیں ہیں. تو ایک یہ مسئلہ ہے, ان کو گروتھ لے کے آنی پڑے گی. جب تک آپ گروتھ نہیں لائیں گے آپ کی ان امپلائمنٹ ختم نہیں ہوگی. 15 لاکھ بچہ آپ کے ملک میں لیبر فورس میں ہر سال شامل ہوتا ہے, تو آپ کو کم از کم 15 لاکھ اسامیاں لے کے آنی ہیں. پھر آپ نے جو کووڈ میں بے روزگار ہوئے, اس سے پہلے جو بے روزگار ہوئے تھے, ان کو روزگار دینے کے لیے 20 لاکھ روزگار آپ کو سال کے چاہیے, جس کے لیے اوسطاً آپ کو 6-7% گروتھ چاہیے. 1% آپ گروتھ کریں گے آپ کی اور ان امپلائمنٹ بڑھ جائے گی. تو دے ریئلی نیڈ ٹو پش اپ. ایک نقطہ نظر ہے کہ جی IMF پروگرام کے تحت رہتے ہوئے آپ گروتھ نہیں حاصل کر سکتے, اور ابھی بھی جو عمران خان صاحب نے کچھ کہتے ہیں بجلی کی قیمتوں میں کمی کر دی, تھوڑا سا دے رہے ہیں, اس کی وجہ یہ کہ سسپینڈڈ ہے IMF کا پروگرام. کیا یہ درست ہے؟ تو اس کا مطلب ہم یہ لیں کہ IMF کے پروگرام میں ہمیں نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ IMF ہمیشہ سے جو ہے, مطلب بعض لوگ نقطہ نظر یہ دیتے ہیں نا, IMF کا پروگرام آدمی خوشی سے نہیں کرتا ہے, مجبوری سے کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جب آپ کی مجبوری ہوتی ہے کرنا پڑتا ہے. جب ہماری حکومت تھی, ڈار صاحب جب وزیر خزانہ تھے, تو 3 سال کا IMF کا پروگرام ہم نے کیا, تو تینوں سال ہماری تھوڑی تھوڑی گروتھ بھی بڑھتی رہی, انفلیشن بھی کنٹرول میں رہا, اور اس وقت جو تھا وہ پیٹرول سستا بھی ہوا, پیٹرول $29 کا بھی ہوا اور $60-70 کا بھی ہوا. ان کو کچھ ریلیف ملا ہے, $1.5 بلین IMF نے اور دیا آپ کو کووڈ کے وقت. آپ کو پیٹرول سستا ہو گیا, 30 آج بھی برینڈ 35 کا ہے, لیکن بیچ میں $10 کا ہو گیا تھا. تو یہ ریلیف ملی, لیکن فار سم ریزن یہ اگر انفلیشن کنٹرول کر لیتے نا تو پھر معیشت کو بڑھا دیتے. پھر تھوڑی سی IMF آپ کے زمانے میں ذرا سی وہ بھی مہربان بھی بہت تھی نا, کہ جب آپ لوگ ٹارگیٹس میٹ نہیں کرتے تھے وہ آپ کو چھوٹ دے دیا کرتی تھی. وہ بھی تو دور تھا, کتنے زیادہ. عامر بھائی میرے خیال سے اپنا نظریہ ہوتا ہے. تو سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو بجٹ ڈیفیسٹ کرے, میں کل اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا, میں کہہ رہا تھا ہمارے زمانے میں تو بجٹ ڈیفیسٹ کو کم رکھنا ہوتا تھا, اب یہ فیشن ختم ہو گیا ہے. اب تو بجٹ ڈیفیسٹ جہاں جا رہا ہے کوئی اللہ پرواہ نہیں ہے. ہم کو اگر آپ کو یاد ہے کہ سب سے زیادہ برا بھلا جو لوگ کہتے تھے, وہ کہتے تھے کہ آپ نے قرض بہت لے لیا. 11,000 ارب روپے کا قرض لے لیا نواز شریف نے 5 سال میں. نواز شریف سمراجی کے نون لیگ نے. یہ بھائی لوگوں نے PTI والوں نے 2 سال میں 12,000 کا قرض لے لیا. اچھا, کیا یہ آپ تو ایکسپرٹ ہیں جی کہ یہ تازہ قرض تو نہیں ہے؟ انہوں نے 2 غلطیاں کی نا. ایک تو انہوں نے وہ انٹرسٹ غلطیاں یا جو مجبوریاں تھیں کہ انٹرسٹ ریٹ زیادہ کیا, اور ڈیویلیویشن بہت زیادہ ہوئی, تو قرضے کا حجم بڑھ گیا. یہ بھی غلطی تھی. نہیں, تو اس کی وجہ یہ کہ بغیر قرضہ لیا آپ نے قرضہ بڑھا لیا. ایک نقطہ نظر یہ بھی تو کہہ رہے ہیں آپ سر. وہ دیکھیں جو ٹوٹل ہمارے لون ہے نا, اس کا صرف 25% لون جو ہے وہ فورن لون ہے, تو 75% لون وہ نہیں ہے. تو جو بھی اگر آپ کے ڈیویلیویشن سے قرضہ بڑھا نا, وہ 25% کو افیکٹ کرے گا نا, باقی 75% کو تو افیکٹ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, نمبر 1. 25% کو آپ ڈیویلیویشن, لیکن ہمارا بھی جو تھا نا وہ 98 سے 121 آ گیا تھا. جب جون میں تو 115 پہ چھوڑ کے گیا تھا, لیکن جون تک 121 روپے کچھ پیسے تھا. تو 98 سے 121 کا افیکٹ تو ہو گیا تھا. 121 سے لے کے 160 کا افیکٹ ان کے زمانے میں ہوا. تو تو مطلب 33% افیکٹ ہوا, لیکن 25% پہ 33 افیکٹ, بٹ 8% ہوتا ہے. لیکن جو انہوں نے 12,000 ارب روپیہ قرضہ لیا ہے 2 سال میں, اب آپ دیکھیں نا, یہ تھوڑا سا یہ رعایت دیں عامر بھائی مجھے آپ, کہ ہم کو 5 سال میں 11,000 ارب روپے میں, جس میں ہم نے بکی بلو کی حویلی بادر بنایا, 1700 کلومیٹر کا موٹر وے بنایا, پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا, تو 11,000 پہ ہم کو بہت ڈانٹ پڑی. آپ جیسے قابل لوگوں نے, جید لوگوں نے بھی ہم کو ڈانٹا. یہ 12,000 ارب یہ 12,000 ارب روپیہ لے گئے 2 سال کے اندر, تو ان کو کوئی انگلی تو اٹھاؤ کہ بھائی کیا کر رہے ہو. آپ کے PTI کے چہیتے دوست ہیں, ان کا کہنا ہے کہ جی پرانا قرضہ اتارنے کے لیے ہم یہ قرضہ لے رہے ہیں. بھائی پرانا قرضہ اگر 1 پیسہ اتارا ہوتا نا, جو آپ یہ کہہ رہے ہیں, مطلب بیسک بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس آپ لوگ چھوڑ کے گئے تھے, جس کے لیے عمران خان کو پہلے سعودی عرب بھاگنا پڑا, پھر چین بھاگنا پڑا. یہ سب ہوا تھا. عمران صاحب تو نہیں بھاگے تھے, آپ کو بھی پتا ہے کہ کون پیسے لے کے آیا. میں ادھر نہیں جا رہا ہوں, دیکھیں. ٹھیک ہے لیکن میری بات سنیں, ان سے تو وہ اوورسیز پاکستانی سے چندہ بھی نہیں لا سکتا یار. وہ تو $19 ملین کے بانڈ بیچ کے آیا, چھوڑ دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بھی جب جائیں گے نا, تو کوئی نہ کوئی پریشانیاں چھوڑ کے جائیں گے. امریکہ کے اندر اگر آج ٹرمپ صاحب چلے گئے اور بائیڈن بھی آ جائیں گے نا, تو وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی اکانومی میں پریشانیاں ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ساری اکانومی کے سارے مسئلے ہم سلجھ کے گئے. ٹھیک ہے, یس وی ہیڈ اے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, اس کو سسٹینیبل نہیں تھا, وہ بھی میں سمجھتا ہوں. اس کو 2 سال کے اندر آرام سے گرا دیتے. آپ نے کیا کیا, آپ نے 1 پیسے کا ایکسپورٹ نہیں بڑھایا, آپ نے 40% ڈیویلیویشن کرایا, 1 پیسے کا ایکسپورٹ نہیں بڑھایا. آج بھی ایکسپورٹ جو ہے وہ 2018 نہیں سر معاف کیجیے گا, 2017-18 میں جو مسلم لیگ نون چھوڑ کے گئی ہے ایکسپورٹ, ادھر تک یہ نہیں پہنچ سکے ہیں. جتنی باتیں کر لیں وہاں تک نہیں پہنچے. یہ بتائیے, مجھے سمجھائیے کہ جب آپ کے پاس ایکسپورٹ سرپلس نہیں ہے, اب وہی 4 چیزوں میں کھیل رہے ہیں,
مطلب ایک نئی اکانومی کے لیے جو آپ کو چیزیں چاہیے کرنے کے لیے وہ ہے نہیں, تو کیا آپ ایکسپورٹ کریں گے؟ آپ کتنے مطلب کیا ہے کیا ہمارے پاس بیچنے کے لیے؟ ایک میرے دوست ہیں, بڑے اچھے پروفیسر ہیں اکنامکس کے, لندن میں پڑھاتے ہیں, ڈاکٹر علی چیمہ, کیمبرج سے انہوں نے پی ایچ ڈی کری ہے, میں نے بھی پی ایچ ڈی کری ہے سر ووٹن کے اندر. میں نے کبھی ایکسپورٹ سرپلس نہیں پڑھا تھا کہ کیا چیز ہوتی ہے. کوئی چیز نہیں ہوتی ہے ایکسپورٹ سرپلس, کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. سرپلس آپ کے پاس پروڈکٹیوٹی ہوگی تو بیچیں گے. سر یہ کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ پہلے سے میں بنا کے رکھ لوں گا یا پہلے سے مشین خرید کے رکھوں گا. جب انوائرمنٹ ٹھیک ہوتا ہے, ہر مل کے پاس 10-20% گنجائش ہوتی ہے. جب انوائرمنٹ ٹھیک ہوتا ہے تو آپ بیچنا شروع کر دیتے ہیں. آج جب بنگلہ دیش کے آرڈرز کٹے ہیں اور کچھ آرڈرز ہم کو ہوم ٹیکسٹائلز کے مل رہے ہیں تو پاکستانی ٹیکسٹائلیں کر رہی ہیں نا. لیکن دا تھنگ از کہ 2 سال کے اندر انہوں نے 1 پیسے کا ایکسپورٹ نہیں بڑھایا. پھر جب ہم یہ باتیں کرتے تھے, اور اس وقت بھی یہ باتیں وہ نہیں تھی کہ بھائی ایکسپورٹ کی وجہ اس وجہ سے نہیں بڑھی, اس وجہ سے نہیں بڑھی, تو لوگ ہم سے نہیں سنتے تھے. لوگ بولتے تھے اگر تمہارے زمانے میں ایکسپورٹ نہیں بڑھا, ہم یہ مانتے ہیں. لیکن ان کے زمانے میں تو ایکسپورٹ کم ہوا ہے. انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کیا صرف امپورٹ کم کر کے. وہ اکانومی کو آپ نے تالا لگا دیا, آپ نے گروتھ زیرو کر دی ہے. مطلب یہ میں آپ کو سچ بتاؤں کہ یہ تو بڑے مزے کا ہوا ہے کہ خیر کووڈ ہوا, کووڈ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ جی ایکسپورٹ ہے نا, وہ ایک فیکٹر تو آیا ہوگا نا بہت زیادہ. پھر جو اگر یہ امپورٹ نہ روکتے تو کیا کرتے؟ اگر آپ کے پاس مطلب زر مبادلہ بھی نہیں ہو, آپ کی ایکسپورٹ بھی نہیں ہے, تو آپ کم از کم اگر اس کو آپ نے امپورٹ کرب کر دیا, کم کر دیا, تو مطلب ہے امپورٹ کم کرنا تو سر کوئی بہت بڑی اکنامک پلاننگ تو نہیں چاہیے نا. میں آپ اور اس کے بعد اب کھولیں گے تو ریونیو بڑھے گا آپ کو. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امپورٹ پلاننگ کرنا کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے. جو میری گزارش سنیں, 40% انہوں نے ڈی ویلیو کرا, 1 پیسہ ٹیکس نہیں بڑھایا. ٹھیک ہے, خان صاحب یہ دعویٰ کرتے تھے کہ میں ڈبل کر دوں گا. میں تقریباً 3850 ارب روپے پہ چھوڑ کے گیا. پہلے سال اس سے کم کیا, دوسرے سال 3900 ارب روپے پہ پہنچے. وہ بھی بڑی عجیب سی اکاؤنٹنگ تھی کہ 100 ارب روپیہ جو ٹیکس ریفنڈ دیا تھا وہ گرانٹ میں ڈال دیا. اگر اس کو صحیح وہ کریں تو دوسرے سال بھی میرے اس تک نہیں پہنچے. کسی فائنانس منسٹر سے دنیا میں پوچھ لیجیے, سب سے آسان طریقہ ٹیکس بڑھانے کا کیا ہوتا ہے؟ ڈی ویلیو کر دو کرنسی, انفلیشن لے آؤ, آپ کی ٹیکس بڑھ جائے گا. یہ اس کے باوجود نہیں بڑھا سکے. 40% آپ نے اپنی دکان پہ سیل لگایا, 1 پیسے کا آپ نے ایکسپورٹ نہیں بڑھایا. یہ میرے خیال سے بڑے سیریس کرٹیک ہے اس گورنمنٹ کی کہ آپ 4 سال آپ نے آبجیکٹو مسائل بھی تو تھے. کووڈ کو آپ کیوں نظر انداز کریں کہ آپ ایکسپورٹ سر کووڈ کے مہینے نکال دیجیے, فروری سے لے کر آپ مارچ سے شروع ہوا, آپ مارچ سے لے کے جون تک چھوڑ دیجیے. ٹھیک ہے, مارچ سے جون تک میں گنتا ہی نہیں ہوں. کیا جولائی ٹو فیبروری پچھلے سال سے اچھا تھا؟ نہیں. کیا پہلا سال 18-19 کا ان سے اچھا تھا؟ نہیں. پہلے سال آپ نے ٹیکس جمع کرا زیادہ؟ نہیں. کیا فروری تک آپ نے لاسٹ ایئر ٹیکس جمع کرا؟ نہیں. اب یہ 3-4 مہینے بڑے اچھی ریمیٹنس آ رہی ہیں, بڑی اچھی بات ہے. اس میں بھی کووڈ کا افیکٹ ہے کہ ٹریول نہیں ہو رہا ہے. تو جب اچھی چیز ہوتی ہے تو وہ تو بولتے ہیں کہ نہیں ہم نے کری ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب بری چیز آئی تو یار وہ کووڈ ہو گیا, وہ نواز شریف ہو گیا, تو پھر اگر ہر چیز میں برائی میں نواز شریف ہے تو کوئی اچھی چیز ہو گئی ہے اس پہ بھی نواز شریف کو بلا کہہ دو. اچھا, آپ نے فوڈ انفلیشن پہ بات کی, ذرا سا مطلب ہے اس کو اس مزید گہرائی میں اگر جاتے ہیں کہ ایک بڑا خیال یہ کہ جی جب آپ سپورٹ پرائز بڑھا دیتے ہیں گندم کی خرید کی, جیسے بڑھائی گئی اور مزید مطالبہ ہو رہا ہے کہ 2000 تک, سندھ نے تو 2000 کر دیا ہے نا, تو اس کا مطلب اس کا تو خود بخود انفلیشنری امپیکٹ آئے گا, کیونکہ ہمارے یہاں بیس پرائز جو ہوتی ہے ویٹ سے لوگ زیادہ ڈٹرمن کرتے ہیں نا. ایک بار ویٹ بڑھا دیا تو اس کا امپیکٹ آئے گا. تو کیا ضروری ہے سپورٹ پرائز اتنی بڑھا کے رکھنا؟ اچھا, ایسے ہی میں بتاؤں کہ 3.5% جو اوسطاً لوگ خرچہ کرتے ہیں اپنا, وہ ویٹ کے اوپر کرتے ہیں. تو ویٹ کا بڑا ویٹ ہوتا ہے ہماری فوڈ پرائز انفلیشن میں. جو آپ فرما رہے ہیں 1.7% چینی کا ہوتا ہے, ویٹ کا زیادہ ویٹ ہوتا ہے. چینی پہ اتنی مار نہیں لگتی ہے. ویٹ میں ہوا یہ عامر بھائی کہ ویٹ کی سپورٹ پرائز جو تھی نا, جب ڈالر ڈیویلیو ہوا تو ویٹ کی جو پرائز تھی نا وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے کم ہو گئی. ویٹ انہوں نے پھر جو ہے وہ انہوں نے نہیں, مطلب ویٹ بہت زیادہ افغانستان میں اسمگل ہو گیا. 8 لاکھ ٹن ویٹ انہوں نے اس کو دے دیا پولٹری کے لیے. اور ٹھیک, اچھا, اور یہ بات بھی پتہ ہے کہ چکی کے اندر اپنی مخصوص چکیوں کو مال دیا گیا ہے جہاں پہ چلی نہیں ہے. آپ بجلی کے بل دیکھ لیں, بجلی کے بل نہیں, انہوں نے ڈائریکٹ افغانستان بھیجا ہے. یہ بھی آپ معلوم کروا لیجئے کہ پنجاب کے اندر اٹک کے اندر جو ویٹ کے افسر ہوتے ہیں, اب تو پنجاب میں پوسٹیں جو ہیں ماشاءاللہ سے اب تو آکشن ہوتے ہیں نا, تو اس میں سب سے پہلے بھی انتخاب ہوا کرتا تھا, سنا پہلے انتخاب ہوتا تھا, اب آکشن ہوتے ہیں, اب نیلام ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ جو پیسے ہیں ماشاءاللہ وہ اٹک کے وہ دیتے ہیں تاکہ اس کے بدل سے بعد میں پشاور نہ چلے جائے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد یہ گندم. اچھا, اب آپ نے کیا کیا, ایک اور غلطی کری. غلطی یہ کہ آپ دیکھیں پاکستان میں آٹے کی ڈیمانڈ تو ہے سو ہے. آپ اگر یہاں سے گندم کم دیں گے
تو جو چکی والا ہے اس کے پاس کیونکہ سپلائی کی شارٹیج ہوگی, ڈیمانڈ زیادہ ہے, تو اس کا جو پروفٹ مارجن ہے وہ بڑھ گیا. اگر وہ 10 روپے پہلے لے رہا تھا تو اب وہ 30 روپے لے رہا ہے. تو آپ نے بہت زیادہ پیسے چکی والوں کے اوپر ٹرانسفر کریں اور بہت آپ نے مشکل کر دی ہے کنزیومرز کے لیے. سر 2 سال کے اندر آپ پرائس 35 سے 70 لے جائیں, تھوڑا سا تو پھر وہ خواجہ آصف کہتے تھے نا کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی ہے, مطلب یہ کیا کر رہے ہو یار, مطلب کوئی ایک آدھ چیز تو غلطی سے ٹھیک کر لو. مطلب چینی جو ہے آپ نے 48 روپے میں ایکسپورٹ کری ہے, آج آپ 85 میں واپس امپورٹ کر رہے ہیں. آپ نے اچانک کہہ دیا کہ ایک مہینے میں ہماری غلطی ہو گئی, اس مہینے 4 لاکھ نہیں, اس مہینے 20 لاکھ ٹن چینی کنزیوم ہو گئی تھی. یار اچانک 5 گنا کنزمپشن بڑھ گئی پچھلے مہینے, یا آپ نے گننے میں غلطی کر دی. مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی بڑی غلطی نہیں ہے, چھوٹی چھوٹی غلطیاں ایڈ اپ ٹو دس. سنو بال افیکٹ ہو رہا ہے. جی سنو بال. 2 منٹ ہے ہمارے پاس, ایک بڑا اہم میں چاہتا ہوں اس پہ بھی تفصیل سے بات کرتے. جو ایکسپورٹس کی بات ہو رہی ہے کہ ہماری روایتی ہم لوگ اپنا وہ کہتے ہیں ڈائیورسیفائی نہیں کر سکے اپنے ایکسپورٹس کو نا, اور وہ جو ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے. نئی اکانومی کے اندر کن چیزوں پہ ہمیں توجہ, روایتی سیکٹرز چھوڑ دیں آپ, کہاں پر پاکستان اپنی پوٹینشیل کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے؟ سر پاکستان سافٹ ویئر میں کرے, کس میں کرے, کوئی پڑھی لکھی چیز ہم بھی بنا رہے ہوں کوئی. جی پاکستان کا پرسیپشن ٹیررزم کے حساب سے اچھا نہیں تھا, تو سافٹ ویئر کے اتنے سودے ہم کو ملتے ہی نہیں تھے. کوئی بھی یورپین بڑی کمپنی یا امریکن بڑی کمپنی جو سافٹ ویئر انجنس لکھواتی تھی وہ پاکستانی لڑکوں سے نہیں لکھواتی تھی, حالانکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بڑا اچھا سافٹ ویئر لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد پے پیل نہیں ہے, پیمنٹ سسٹمز نہیں ہیں, ویزے ہمارے بچوں کو نہیں ملتے تھے, مسلمانوں کو ویزا ویسے ہی مشکل ملتا ہے, تو وہ بڑے مسائل تھے. یہ میں عجیب سی بات کروں گا لیکن میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ جو ٹریڈیشنل چیزیں ہم اچھی کر سکتے ہیں نا, ٹیکسٹائل, ہم کو اسی میں توجہ دینی چاہیے. پہلے مرحلے پہ نمبر سب دیں گے, سب پہلا مرحلہ پاکستان کو ترقی کرانا ہے نا, ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بڑھا لو. سیریسلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یہ اجناس تو نہ امپورٹ کر رہے ہو نا. مطلب پہلا جب پہلے آپ جو ایشیا کی میں کتاب پڑھ رہا تھا, میں آپ کو سمجھا کہ ہاؤ ایشیا ورکس, کہ پہلے آپ جو ہے وہ فارم کو ترقی کرا لو, جو آپ کا سرپلس رکھتا ہے اس کو آپ مینوفیکچرنگ میں ادھر ڈال دو. ہم نے شوکت عزیز کے زمانے میں ہوا ہے, جب سلمان شاہ صاحب ادھر تھے اس کے بعد بھی ہوا ہے, شاید ہمارے زمانے میں ہوا ہے کہ ہم نے جب ہماری گروتھ آئی ہے نا تو ہم نے اس کو کنزیوم کر لیا ہے, ہم نے ری انویسٹ نہیں کیا. امپورٹ بڑھ گئے, مشینری کے بھی بڑھے لیکن اتنا ری انویسٹ نہیں کیا. یہ پاکستان میں آپ بولتا ہے کریڈٹ کارڈ کھل گئے, ایئر کنڈیشن لگ گئے, سلائی مشین لگ گئی, جو بھی مطلب چیزیں لگ گئیں. جو ایسٹ ایشین جو ہیبٹ تھی آف پٹنگ منی انٹو فیکٹریز انٹو پروڈکٹیو ایسٹس, وہ ہم نے نہیں کرا ہے. تو وہ من حاصل قوم ہم کو یہ حکومت جو ہے نا وہ ایسی پالیسیز بنائے کہ پہلے ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بڑھائے اور پھر اس کے جو پیسے بچتے ہیں جو بنتے ہیں وہ آپ ڈالیں مینوفیکچرنگ میں. دیٹس دی اونلی وے ٹو ڈو اٹ, اینڈ آئی تھنک دیر از نتھنگ رانگ ود سیئنگ کہ ٹیکسٹائل کو لے کے آگے بڑھیں گے, اپ اینڈ ڈاؤن دا چین, گلوبل چین کا حصہ بنیں گے, چھوٹی چھوٹی لیبر انٹینسو انڈسٹریز کے اندر کام کریں گے اور انشاءاللہ آگے بڑھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ مفتاح صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین گفتگو سنی آپ نے, بڑی کام کی بات کہ پہلے بنیادوں کو ٹھیک کر لیں, ایگریکلچر سیکٹر کو اپنا بالکل ریوائیو کریں, ٹیکسٹائل کو ریوائیو کریں, اس کے بعد جو ہے پاکستان کی معیشت جو ہے بحال ہو سکتی ہے. لیکن ایک اور چیز بہت ضروری ہے, سیاسی استحکام, اور میرے خیال میں اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو, میڈیا کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. عامر زیب کو اگلے پروگرام تک کی اجازت, خدا حافظ.